اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ پولیس کے خلاف کس طرح کارروائی کی جا سکتی ہے اگر پولیس آپ کا کوئی مقدمہ آپ کے خلاف کر دیتی ہے یا آپ کا مقدمہ نہیں کر رہی، کوئی تھانے دار ایس ایچ او آپ کے خلاف ہے اور خاص طور پہ آپ کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف کیسے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ پولیس اور پٹواری یہ بہت ہی ایک ایسے افراد میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کہ جس میں خاص طور پہ بہت ہی ان کو طاقت دی گئی ہے اور طاقت کی وجہ سے یہ کافی ظلم و ستم بھی کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے پٹواری کے خلاف جو کمپلینٹ کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ہٹ ہوئی اور اس میں خاص طور پہ ایک دوست نے جب کمنٹ کیا کہ اس کے ویڈیوز کے ویوز یہ بتاتے ہیں کہ ہم پٹواری سے کتنے پریشان ہیں، تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے پھر پولیس پر بھی ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا تاکہ اس پر بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کی جا سکے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ مسلمانوں کو اور یہاں کے انہیبیٹنٹس کو مزید غلام بنانے کے لیے ایسے قانون بنائے گئے کہ وہاں پر وہ اس میں جکڑے جائیں اور اس وجہ سے پولیس اور پٹواری کو بہت زیادہ طاقتور رکھا گیا۔ لیکن جب طاقتور کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی پاور ہے۔ اگر پاور ہے تو صرف اقتدار اعلیٰ خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پولیس آفیسر، خاص طور پہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ کسی لوگوں سے پیسے لے کر ناجائز طور پر زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو یہ آواز انشاءاللہ آپ اور میں اکٹھے مل کر بلند کریں گے۔ اگر آپ مجھے ایسا کچھ بتائیں گے تو میں اس کی ویڈیو بھی یہاں پر ضرور اپلوڈ کروں گا کہ پولیس والا کیوں اور کیا زیادتی کرا، لیکن ایک جینون کیس ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ ناجائز طور پر کہاں پر معاملات ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ زمینوں کے معاملات میں پولیس خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں اور اپر پنجاب میں بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ناجائز طور پر کسی پراپرٹی پر قابض ہو جائیں تو وہ پولیس کا ساتھ حاصل کرتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کے بعد ناجائز طور پر وہاں قابضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پہ اگر قبضے کا کوئی مسئلہ ہے تو قبضے کے مسئلے کے لیے آپ فوری طور پہ یہ ایک 15 ہے، 15 میں آپ اپلیکیشن دیں گے۔ 15 کا بھی ایشو ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس اور خلاف ہو جاتی ہے کہ آپ نے ناجائز ہمارے خلاف ایک اپلیکیشن دے دیا اور 15 کے بعد 107 کر دیتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو پکڑ کر آگے بھیج دینا تاکہ آرام سے آئندہ یہ 15 نہ کریں، کیونکہ ان کے آرام میں دخل ہوتا ہے، آرام میں مخل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو فوری طور پہ آپ پیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، ڈی پی او کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ایس ایچ او صاحب کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ ہی پورے تھانے کو چلا رہا ہوتا ہے، اور ایس ایچ او صاحب سے ضرور ملیں اور اس سے یہ اندازہ کریں کہ کیا وہ شخص ایماندار ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ کبھی کبھی پولیس والوں کو خوف بھی خدا کا آ جاتا ہے اور کچھ جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں وہ بہت قابل ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات اپنے تجربے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جو ایس ایچ اوز خاص طور پہ کمیشنڈ ہوتے ہیں، جیسے سب انسپیکٹر ڈائریکٹ آتے ہیں یا ڈائریکٹ انسپیکٹر آتے ہیں، تو ان کو شوق ہوتا ہے انصاف کرنے کا اور وہ نئی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کے ایس ایچ اوز آئیں جو نوجوان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تو ان کے پاس ڈائریکٹ جائیں۔ ان کو وہ خاص طور پہ نا ایک ذہن میں ہوتا ہے، وہ پولیس والے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ ایسے جو میں نے دیکھے ہیں سیاسیوں کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، اکڑ بھی جاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں ہم انصاف کریں گے، تو وہ جو اگر ان کو نیا نیا شوق ہے انصاف کرنے کا تو آپ کو انصاف بڑی آسانی سے مل سکتا ہے۔ اگر رینکرز ایس ایچ او صاحبان ہیں جو پہلے سپاہی رہ چکے ہوں یا اس کے بعد ترقی کر کے اوپر آئیں تو وہ بڑے ہی گاگ اور بہت ہی سیانے ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بگاڑنا پسند نہیں کرتے اور بڑے طریقے سے وہ کام چلاتے ہیں اور سیاستدان بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس کے مطابق آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ ایس ایچ او صاحب کون ہے، پھر آگے آپ شکایت لے کر چلیں۔ جب آپ چل پڑیں گے، بات سنیں، شکایت یا تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جب زیادتی ہو گئی تو اس سے زیادہ اور تو زیادتی وہ کر نہیں سکتے،
سکتا. FIR کی, گرفتار کر دیا, ناجائز پرچہ دے دیا, پرچہ دینے کے بعد پھر اور کیا کرے گا, اور کتنے پرچے دے گا. پھر آپ چل پڑیں, اللہ کا نام لیں, پھر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ مزید زیادتی کرنا چاہتے ہیں, قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو قبضہ پولیس کبھی بھی دلا نہیں سکتی. یہ ذہن میں رکھ لیں, پولیس کا کام نہیں ہے کسی کا قبضہ کسی سے چھین کر دینا. اگر وہ کر سکتے ہیں تو صرف FIR کر سکتے ہیں, اور وہ FIR صرف 447 کی FIR ہو سکتی ہے, یا 511 اس کے ساتھ ملا دیں, قبضہ کرنے کی کوشش یا قبضہ کرنا. اور اس طرح لوگ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ قبضہ کرانے کے لیے الٹا اپنے پر FIR بھی دلوا دیتے ہیں. تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے پولیس کے خلاف اگر آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کمر بستہ ہو چکے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پولیس آپ کے خلاف ہو چکی ہے, اب آپ کا نقصان وہ کرنے پر تل چکی ہے, تو پھر بھی آپ ان کے خلاف اس کو یہ بتا دیں کہ میں بھی آپ کے خلاف چل چکا ہوں. تو اس میں ریٹ پیٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی تھانے دار, پولیس یا کہ کوئی اور شخص بھی جو گورنمنٹ آفیشل ہو, اس کے خلاف ریٹ پیٹیشن ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے, ہراسمنٹ کی پیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. آپ ڈائریکٹ بھی پیٹیشن کر سکتے ہیں, یہ پولیس والے میرے خلاف ناجائز طور پر تنگ کر رہے ہیں, یا ہراسمنٹ یہاں پر 22AB کے تحت بھی ہو سکتی ہے سیشن جج کے پاس, یا اس کے خلاف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے اختیارات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور وہ آپ کو امیڈیٹلی کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو فوری طور پر آپ کوئی ہائی کورٹ کا لائر انگیج کر کے ایک سمپل ہراسمنٹ کر دیں, تو وہ بھی ان کو خوف پیدا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد فوری طور پر اگر وہ مزید اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا وہ آپ کو مزید تنگ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں گے, تو انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو اس طریقے سے میرے تمام پولیس افسران دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ تنگ کرنا لوگوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, پاکستان کو اب ترقی کرنی چاہیے. میرے کافی سارے کلائنٹس جو باہر سے میرا رابطہ ہوتا ہے, تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ بہت ہی تعاون کرتی ہے عوام کے ساتھ, اور عوام ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے. تو کیوں نہ آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور پیسہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر پیسے کی لالچ ہے تو پیسہ دونوں پارٹیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. میں اپنے 15 سالہ تجربے میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پولیس کے پاس اور پٹواری کے پاس جو بھی جاتا ہے, وکیل کے پاس اتنی فیس وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. البتہ وہ پولیس کے لیے نا جائز کام کے لیے بھی وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو میرا یہ آپ کو پیغام ہے کہ آپ پیسہ ہی لینا چاہتے ہیں تو پھر جائز اور حقدار کے ساتھ لے کر, وہ جو مٹھائی لینا چاہتے ہیں لینی نہیں چاہیے, لیکن لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار پھر رہے ہیں. انصاف کریں برائے مہربانی. آپ اللہ تعالیٰ اگر اس رویے کے ساتھ آپ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مٹھائی خرچے سے بچا کر, ویسے بھی تنخواہ اب 75-80 ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے پولیس والوں کی, تو ان کو یہ مٹھائی خرچہ نہیں لینا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے یہ کام, کیونکہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا حق ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر پھر بھی کسی شخص نے تنگ کیا ہوا ہے, کسی پولیس والے نے تنگ کیا ہوا ہے, تو آئیں ایک ساتھ مل کر اس کے خلاف جنگ کریں گے اور آپ کا حق آپ کو انشاءاللہ ملا کر دیں گے. آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ اسلام, یہ مذہب, یہ سوچ, یہ علاقہ, یہ دنیا, یہ سب کچھ جو ہے ہمارے آقا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے, اور ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا یقین ہے کہ حق پر اگر لڑیں تو انشاءاللہ حق جیت کی ہوتی ہے. حق ہمیشہ جیت کر رہتا ہے اور حسین ہمیشہ جیتنا ہی ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.